يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین کرام۔ حضرت امام ابو محمد حسن بن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ائمہ اثناء عشر میں امام دوم ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد لقب تقی و سید عرف سبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سبت اکبر ہے۔ آپ کو ریحانۃ الرسول اور آخر الخلفاء بالنسب بھی کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ 15 رمضان المبارک 3 سنہ ہجری کی شب میں مدینہ طیبہ کے مقام پر ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اور 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا اور بال جدا کیے گئے اور حکم دیا گیا کہ بالوں کے وزن کی چاندی صدقہ کی جائے۔ آپ خامس اہل کسا ہیں۔ بخاری کی روایت میں ہے قبلہ حسن و جمال سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کسی کو وہ مشابہت سوری حاصل نہ تھی جو سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ آپ سے پہلے حسن کسی کا نام نہ رکھا گیا تھا۔ یہ جنتی نام سب سے پہلے آپ ہی کو عطا ہوا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا مصدع پہنچایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے فرمایا کہ اسماء میرے فرزند کو لاؤ۔ اسماء نے ایک کپڑے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام والتسلیمات نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر فرمائی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا تم نے اس فرزند ارجمند کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری کیا مجال کے بے اذن و اجازت نام رکھنے پر سبقت کرتا، لیکن اب جو دریافت فرمایا جاتا ہے تو جو کچھ خیال میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حرب نام رکھا جائے۔ آئندہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی برگاہ میں وہ قرب حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو درگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھا۔ مناسب ہے کہ اس فرزند سعادت مند کا نام فرزند حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام دریافت فرمایا، عرض کیا شبر۔ ارشاد ہوا کہ اے جبرائیل لغت عرب میں اس کے کیا معنی ہیں؟ عرض کیا حسن، اور آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ بخاری و مسلم نے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی، فرماتے ہیں میں نے
نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ شہزادہ بلند اقبال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوش اقدس پر تھے اور حضور فرما رہے تھے، یا رب عزوجل، میں اس کو محبوب رکھتا ہوں تو بھی محبوب رکھ۔ امام بخاری نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کی طرف نظر فرماتے اور ایک مرتبہ اس فرزند جمیل کی طرف۔ میں نے سنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا فرزند سید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرے گا۔ بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ابن سعد نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ اور حضور کو سب سے پیارے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سجدے میں ہوتے اور یہ والائے شان صاحبزادے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک یا پشت اقدس پر بیٹھ جاتے تو جب تک یہ اتر نہ جاتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر مبارک نہ اٹھاتے، اور میں نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکوع میں ہوتے تو ان کے لیے اپنے قدمین طاہرین کو اتنا کشادہ فرما دیتے کہ یہ نکل جاتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بہت کثیر ہیں۔ آپ علم و وقار، حشمت و جا، جود و کرم، زہد و طاعت میں بہت بلند پایا ہیں۔ ایک ایک آدمی کو ایک ایک لاکھ کا عطیہ مرحمت فرما دیتے تھے۔ حاکم نے عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج پا پیادہ کیے ہیں اور کوتل سواریاں آپ کے ہمراہ ہوتی تھیں، مگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تواضع اور اخلاص و ادب کا اقتضا کے آپ حج کے لیے پیادہ سفر فرماتے۔ آپ کا کلام بہت شیرین تھا، اہل مجلس نہیں چاہتے تھے کہ آپ گفتگو ختم فرمائیں۔ ابن سعد نے علی بن زید بن جدعان سے روایت کی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بار اپنا کل مال راہ خدائے عزوجل میں دے ڈالا اور 3 مرتبہ نصف مال دیا، اور ایسی صحیح تنصیف کی کہ نالین شریف اور جرابوں میں سے ایک ایک دیتے تھے اور ایک ایک رکھ لیتے تھے۔ آپ کے حلم کا یہ حال تھا کہ ابن عساکر نے روایت کیا کہ آپ کی وفات کے بعد مروان بہت رویا۔
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج تو رو رہا ہے اور ان کی حیات میں ان کے ساتھ کس کس طرح کی بدسلوکیاں کیا کرتا تھا۔ تو وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، میں اس سے زیادہ حلیم کے ساتھ ایسا کرتا تھا۔ اللہ رے حلم۔ مروان کو بھی اعتراف ہے کہ آپ کی بربادی پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اہل کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ نے وہاں چند ماہ چند روز قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے امر خلافت کا حضرت امیر معاویہ کو تفویض کرنا مستور ذیل شرائط پر منظور فرمایا۔ ایک بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے گی۔ دو اہل مدینہ اور اہل حجاز اور اہل عراق میں کسی شخص سے بھی زمانہ حضرت امیر المومنین مولائے علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے متعلق کوئی معاوضہ و مطالبہ نہ کیا جاوے۔ تین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوان کو ادا کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام شرائط قبول کی اور باہم صلح ہو گئی اور حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس فرزند ارجمند کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تخت سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خالی کر دیا۔ یہ واقعہ ربیع الاول 41 سنی ہجری کا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب کو آپ کا خلافت سے دستبردار ہونا ناگوار ہوا اور انہوں نے طرح طرح کی تعریضیں کی اور اشاروں کنایوں میں آپ پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے انہیں سمجھا دیا کہ مجھے ناگوار نہ ہوا کہ ملک کے لیے تمہیں قتل کرواؤں۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے سے رحلت فرمائی اور مدینہ طیبہ میں اقامت گزین ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ 1 لاکھ سالانہ مقرر تھا۔ 1 سال وظیفہ پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور اس وجہ سے حضرت امام کو سخت تنگی درپیش ہوئی۔ آپ نے چاہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی شکایت لکھنے کا ارادہ کیا، دوات منگوائی، مگر پھر کچھ سوچ کر توقف کر دیا۔ خواب میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار حال فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرزند ارجمند کیا حال ہے؟ عرض کیا الحمدللہ بخیر ہوں اور وظیفے کی تاخیر کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے دوات منگوائی تھی تاکہ تم اپنی مثل ایک مخلوق کے پاس اپنی تکلیف کی شکایت لکھو۔
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجبور تھا، کیا کرتا؟ فرمایا یہ دعا پڑھو، یا رب عز و جل میرے دل میں اپنی امید ڈال اور اپنے ماں سوا سے میری امید قطع کر، یہاں تک کہ میں تیرے سوا کسی سے اپنی امید نہ رکھوں۔ یا رب عز و جل جس سے میری قوت عاجز اور عمل قاصر ہو، اور جہاں تک میری رغبت اور میرا سوال نہ پہنچے اور میری زبان پر جاری نہ ہو، جو تو نے اولین و آخرین میں سے کسی کو عطا فرمایا ہو، یقین سے یا رب العالمین عز و جل مجھ کو اس کے ساتھ مخصوص فرما۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا پر ایک ہفتہ نہ گزرا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاس 1,50,000 بھیج دیے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکر بجا لایا۔ پھر خواب میں دولت دیدار سے بہرہ مند ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کیا حال ہے؟ میں نے خدائے عز و جل کا شکر کر کے واقعہ عرض کیا۔ فرمایا اے فرزند، جو مخلوق سے امید نہ رکھے اور خالق عز و جل سے لو لگائے اس کے کام یوں ہی بنتے ہیں۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن میسب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کو زہر دیا گیا۔ زہر کے اثر سے اسہال کبدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسہال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب وفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کر دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے، تو فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بے شک۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالی منتقم حقیقی ہے، اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزاع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔
اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 45 سال 6 ماہ چند روز کی تھی کہ آپ نے 5ویں ربیع الاول 49 سنہ ہجری کو دار ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سیمائے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا کہ اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ مبارک ہو آپ کو عنقریب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریابی حاصل ہوگی، اور حضرت علی المرتضی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اور فاطمۃ الزہرا اور حضرت قاسم انہم کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے برادر عزیز، میں کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں ایسی خلقت کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی اور ایذا رسانی کا بھی تذکرہ کیا۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، اور کوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی تھی کہ مجھے روضہ طاہرہ میں دفن کی جگہ عنایت ہو جائے۔ انہوں نے اس کو منظور فرمایا۔ میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کیا جائے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ قوم مانے ہوگی۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم ان سے تکرار نہ کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب و وصیت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بڑی عزت و کرامت کے ساتھ منظور ہے، لیکن مروان مانے ہوا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہی ہتھیار بند ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھائی کی وصیت یاد دلا کر واپس کیا، اور یہ فرزند رسول جگر گوشہ بطول بقی شریف میں اپنی والدہ محترمہ حضرت خاتون جنت کے پہلو میں مدفون ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم رضوان اللہ علیہم۔